جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ دوسری نشست اس کے آمین۔ اندر ماشاءاللہ کافی ساتھی ہو جاتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس سورت کو ختم کریں گے، سورہ الغاشیہ۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں پیچھے آیت نمبر 8 سے، وہ ابرار جو ہیں، نیک لوگ، صالحین، جنت والے، ان کے بارے میں ہم نے ابھی ریویژن کی، تو میں جلدی میں پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی وجوہ ہوئی یا تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھا تو جی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے آج کا سبق، اس کے اندر مفعول، جو وزن اس میں مفعول ہوتا ہے، وہ کافی سارا آئے گا۔ اور دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ تھوڑا واحد اور جمع جو ہوتے ہیں اور ووکیبلری، یہ ہمارا اضافہ ہوگا انشاءاللہ قرآن مجید کی نسبت سے۔ اور اس میں انشاءاللہ۔ جن ساتھیوں کو وہ مفرد اور جمع نہ آئے تو ضروری نہیں ہے، وہ گھبرائیں نہیں، کبھی یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہم مطلب پڑھیں گے کہ بھئی ہماری عربی زبان اس کے اندر اضافہ ہو، اور اگر کوئی لفظ کسی اور جگہ پر آتا ہے تو وہاں ہم اس کو پہچان پائیں۔ جی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر، راضیہ راضی ہوں گے، یا کیا پڑھا تھا جی؟ خوش خوش ہوں گے، ہونے خوش والے ہوں ہوں گے۔ گے۔ جی خوش ہوں گے۔ اور یہ کوشش ہے دنیا کی، اور اس کا انعام ملے گا کہ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ اس جنت میں کوئی لغو بات یا بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس جنت میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے کیے گئے تخت ہیں۔ اور ہم نے اونچے کیے گئے کو کہا تھا کہ اونچے اونچے، اس میں حالتوں کے اندر کر لیتے ہیں جی، تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کرینے سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، کوب، کاف کے اوپر پیش واو اور بے، کوب کہتے ہیں پیالے کو، جام کو، ساغر کو، اور اکواب اس کی جمع ہے۔ بیٹا اوپر کریں، کل بھی ایسا ہوا کہ اوپر کرو بیٹا، جی بس جی۔ نوازی کے لیے کیا کہیں گے کہ سجاوٹیں بنا رکھی ہیں، خوبصورت لگتا ہے یہ سارے کا سارا منظر، اور اس کے اندر ایک انسینٹیو مطلب یہ ہے کہ جب یہ پڑھتا ہے تو انسان کا جی چاہے گا کہ میں وہاں جاؤں، اور جانے کے لیے وہ اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں پھر وہ انشاءاللہ کرے گا تو وہاں پہنچ جائے گا۔ آگے جناب، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق، اب یہ جمع ہے کس کی؟ نمرقہ یا نمرقہ، دونوں لفظ آتے ہیں، اور یہ کس کو کہتے ہیں نمرقہ یا نمرقہ؟ یہ کہتے ہیں
چھوٹے تکیے کو، یہ اصل معنی تو یہ ہے۔ ترجمہ اس کا ہوا ہے گاؤ تکیے۔ گاؤ تکیہ کیا ہوتا ہے جی؟ گول تکیہ، یہ گول گول تکیے سرانے ہوتے ہیں، تکیہ۔ کمر لگا کے جی بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ۔ کمر لگا کے ہاں جی، بیٹھنے والے۔ اب آپ ایسا کریں کہ وہ جو نا مائک اپنا ذرا کریں اپنے چشتی صاحب، گول، جو آپ خوبصورت لگ رہے تھے بغیر مائک کے، پلیز۔ تو یہاں یہ گاؤ تکیہ نہیں ہے، جو نمرک ہوتا ہے یہ اپنا سرہانہ جو ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کرسی پر بیٹھیں تو پیچھے ٹیک لگانے کے لیے کوئی گول گدی یا چھوٹا تکیہ کہتے ہی نمرقہ چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں، یہ اس کے اصل معنی ہے۔ کشن۔ اب جی جی بالکل، کشن، بالکل جی۔ تو وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اب ذرا وہ بھائی کشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گدی، اچھا ہم تکیے ہی کہیں گے، اور چھوٹے تکیے ہوں گے مصفوفہ۔ ہاں جی بس ٹھیک ہو گیا۔ مصفوفہ صف سے نکلا ہے، صف کہتے ہیں قطار کو، مصفوفہ کا مطلب ہے قطار در قطار رکھے ہوئے، قطار در قطار رکھے ہوئے یا قطاروں میں رکھے ہوئے۔ تو ترجمہ بنے گا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اور تکیے ہوں گے قطاروں میں رکھے ہوئے۔ تو مصفوفہ اس میں مفعول ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً۔ اب زرابی یہ بھی مفرد ہے یا جمع ہے؟ جمع، جمع ہے۔ اس کی واحد جو ہے وہ دو یاد رکھنی ہے۔ ایک بھی یاد رکھ لیں گے کہ زرابی، ایک تو ہے زربیون، زربیون تو ہو جائے گا زرابیون۔ ایک وہی پچھلا والا جو ہم نے رکھا تھا نمرقہ، اسی طریقے سے زربیہ، زربیہ۔ اب زربیہ کا مطلب ہوتا ہے مخملی قالین۔ زرمیہ کا زربی کس کو کہتے ہیں؟ مخملی قالین۔ مخمل کے، ہاں جی بالکل، قالین ہوگا لیکن وہ مخمل کا بنا ہوا، تو یہاں ہوگا مبسوسہ۔ آپ لفظ پڑھ چکے ہیں سورہ النساء، اگر وہاں چلتے ہیں تو وہاں ہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، تو بسا کا مطلب کیا ہوگا تھا، پڑھا تھا، اور اس نے پھیلائے، پھیلائے، جی پھیلائے، وہاں تھا پھیلائے، یعنی کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اور پھر ان سے بیوی پیدا ہوئی، اور پھر ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وہاں بلفظ ہے، اور بھی جگہوں پر ہے۔ تو یہاں ہوگا مبسوسہ، پھیلائے ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی، بچھائے ہوئے۔ تو کون سا کرنا ہے، بچھائے ہوئے مخملی قالین، جی یہ کر لیں بچھائے ہوئے، ہاں جی، اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہوں گے۔ یہاں پر آ کے جناب یہاں ختم ہوا ابرار کے جو چیزیں جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ کیسے رکھی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ دکھائی۔ اچھا جی میرے ساتھ پڑھیں آپ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پڑھیں اس کا ترجمہ کر لیں ذرا۔ اور چھوٹے تکیے قطاروں میں رکھے ہوئے۔ نہیں ابھی تکیے نہیں ہے، وہ اوپر دیکھیں، کرینے سے وَأَكْوَابٌ میں سجائے اس سے ہوئے پہلے جام، کر رہا ہوں، اس کا وَأَكْوَابٌ جی مَوْضُوعَةٌ، جی اچھا ٹھیک، سوری سر جی۔ جی، اور کرینے سے سجائے ہوئے اکواب جام اور ہوں گے، کرینے سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، اور کرینے سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ترجمہ، اور اور کتاروں میں چھوٹے رکھے تکیے ہوئے تکیے ہوں گے، قطاروں میں اور ہوں گے، قطاروں میں رکھے ہوئے جی تکیے ہوں تکیے گے۔ ہوں
یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے لفظ ویسے وسائد بھی آتا ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو تکیہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو مخدہ بھی کہتے ہیں، خد کہتے ہیں، اپنے خد و خال، چہرے کا جو ایک سائڈ ہوتی ہے اس کو خد کہتے ہیں. اس کے اوپر رکھ کے سوتے ہیں تو اس کو مخدہ بھی کہتے ہیں تکیے کو، اور اس کو وسیدہ بھی کہتے ہیں جس سے وسائد بنتا ہے. یہ وکیبلری عربی کی آپ کی بن جائے گی. تو بہار یا برل یہاں زیادہ اتنے الفاظ کہیں گے کہیں مشکل نہ ہو جائیں، تو یہاں ہوگا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطاروں میں رکھے ہوئے تکیے ہوں گے. جی تکیے ہوں گے. جی تو آپ کہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ پڑھ رہے تھے آپ. جی، اور قطاروں میں رکھے ہوئے تکیے ہوں گے. اور قطاروں میں رکھے ہوئے چھوٹے تکیے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی قالین بچھے ہوئے بچھا- ہوں گے. جی اور بچھائے ہوئے، بچھے ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آواز کیوں ریپرکشن آ رہی ہے؟ ذرا اس کو ٹھیک کریں بیٹا. کیا وجہ ہے؟ یہ ریکارڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ بعد میں مشکل بنتی ہے سمجھنے میں. تو وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ کا ترجمہ کیا کیا؟ اور بچھائے ہوئے اور مخملی قلیے قالین ہوں گے. بچھے ہوئے ہوں گے. اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہوں گے. ویسے زرابیہ کا ترجمہ نفیس بچھونے بھی ہوا ہے، لیکن زرب کہتے ہیں قالین جو بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہینڈ نوٹڈ دوسرا ہو تو اس کا. تو مبسوسہ بسا سے مبسوسہ بنا. جی پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جی واقواب موضوع. اقواب موضوعہ، اور جام قرینے سے رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور قطار در قطار چھوٹے تکیے لگے ہوں گے. وزرابی مبسوسہ، اور مخملی قالین بچھے ہوئے ہوں گے. جی اب میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لفظ ہے نا مبسوسہ مصفوفہ، یہ اس کے اندر اس میں مفعول ہے، تو یہ اس میں حالت کے طور پر آ رہا ہے بچھائے ہوئے. بچھائے ہوئے جی قطار کے اندر، مصفوفہ قطار در قطار لگائے ہوئے. جی یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی طرف اب لے کے آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز پر ملنی ہے. کیوں جی؟ وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کر لیں گے تو یہ اوپر والی جنت انشاءاللہ مل جائے گی. اب اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ کرنے ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھی یہ کائنات کے اندر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، میں نے اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو ان کو بھی دیکھنا اس وجہ سے ہے کہ صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے جو خالق مالک ان چیزوں کا ہے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے اور پھر ایمان لانا ہے اس پر. اس لیے کہ اس اللہ نے جنت کے اندر جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد اپنا دیدار کروانا ہے ہمیں. اس سے پہلے ہم نے صرف ایمانی طور پر اپنے عقیدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھنا ہے. ایسا ہی ہے جی؟ اب آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی وہ اب مجہول بن جائے گا لفظ. جیسا میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. افلا ينظرون الى الابل کیف، آگے کیا لفظ؟ خلقت. خلقت. اسی کوئی آگے دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے رفعت، آگے لکھیں گے تو نصبت، آگے پڑھیں گے تو سوتحت. کتنے الفاظ ہوئے جی یہ؟ چار. چار. چار.
اب مؤنث اس وجہ سے ہے کہ افلا ینظرون، آ کا مطلب ہے کیا، فلا تو وہ نہیں دیکھتے، الالایبلی، ایبل جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے لفظ ایبل آتا ہے، ورنہ جمل آپ نے پڑھا ہوا ہے، دوامر پڑھا ہوا ہے اونٹنی کے لیے، ناکا پڑھا ہوا ہے اونٹنی کے لیے، مؤنث کے لیے پڑھا ہے نا پہلے۔ جی جی اب ان سب جانوروں کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا ہو کہ جو مذکر بھی ہوں مؤنث کی بھی ہوں، تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر لفظ آتا ہے ایبل۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ اب الف لام اس میں جنس ہے، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا تو ہم اونٹ کریں یا اونٹوں کی طرف کریں؟ اونٹوں کی جمع کریں۔ اونٹوں کی جمع طرف۔ کریں۔ اچھا، ویسے میں یہ کہوں گا کہ ایک ہی کر لیں تو کافی ہے، تو ال چلو ساتھ اس میں جنس ذہن میں رکھ لیں جی۔ کیا ینظرون الی الابل، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، کہ وہ کیسے، ترجمہ کریں آپ خلقت پیدا کیے تخلیق گئے۔ کیا گیا۔ وہ کیسے پیدا کیا گیا، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور اپنی نشانی کے بتایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مجھے یہ بتائیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا اور باقی لوگوں نے بھی اس کے اوپر بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ صحرا نورد عرب، کیوں جی، اور جی صحرا کے اندر سفر کرنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز آج کل بھی ہے وہ ہے اونٹ، جی جی اونٹ۔ بالکل۔ اب اس کو بطور نشانی بتایا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹانگ ہوتی ہے اس کے اندر گھٹنے کتنے ہوتے ہیں؟ اونٹ کی، نہیں، ہمارے یا ہمارا تو اور ایک ہی کسی ہوتا جان، ایک ہی ہے، ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ہی ہوتا گائے بھینس بکری سب کا کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہے۔ جی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایبل کو 2 دیے ہیں، کیوں جی؟ جی جی ساتھی کچھ مشکل میں پڑ گئے ہیں جی، نہیں سر وہ ٹھیک 2 ہے۔ ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبل اس کے 2 گھٹنے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ بڑا اونچا ہوتا ہے، ہاتھی کی طرح اس کے ساتھ کوئی سیڑھی لگا کے نہیں چڑھنا پڑتا، بلکہ یہ بذات خود 2 گھٹنوں کی وجہ سے ایک گھٹنا آگے ہو گیا، ایک پیچھے آ گیا، اور پھر یہ بیٹھ جاتا ہے بڑے آرام سے، ایسے ہی ہے۔ جی ہاں جی، اور پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر 8 سے لے کر 9 من تک جو وزن ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں تو نیچے بیٹھا ہوا اٹھ بھی جاتا ہے، باقی ان کے علاوہ اور کوئی جانور آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو بیٹھا ہوا اور اس کے اوپر وزن رکھ دیں اور وہ اٹھ جائے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ دوسری جی چیز سر۔ یہ ہے کہ یہ جو ایبل ہے اس کی آنکھ کے اندر پتلی جو ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہیں، ایک یہ اب میں نے خیر خود باقاعدہ دیکھا ہے، گرم لو اور وہ ہوا ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی تھی، جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے تھے تو پورے کا پورا وہ ڈیزرٹ جو تھا وہ آ جاتا تھا سڑک کے اوپر، اور ایکسیڈنٹ بھی کافی ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو جانور ہے یہ آنکھیں کھول کے اس کے اندر بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پتلی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر پتلی کے اندر اور پتلی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کے اندر وہ ریت جو ہے وہ نہیں جاتی۔ ریس نہیں جاتی۔ جی، پھر یہ ہے کہ یہ رات بھر جب سفر کرتے تھے تو رات کو ہوتا تھا تو رات بھر یہ چل سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک واحد جانور ہے کہ جو پانی ٹھیک ٹھاک پیتا ہے ایک دفعہ، لیکن 7-8 دن بھی اگر اس کو پانی نہ ملے تو یہ اپنی کوہان کے اندر، آپ تو کہتے ہوں گے چربی،
میں نے پوچھا ان لوگوں کے تو وہ کہنے لگے جی نہیں، اس کا جو اوپر والی جگہ ہے یہ وہاں جمع کر لیتا ہے کوہان کے اندر، وہاں کے لوگوں اندر نے نہیں مجھے کی ہے۔ بتایا جی، تو وہاں یہ جمع کر لیتا ہے، تو آپ کو عجیب و غریب نہیں لگ رہا بالکل جی کہ کوہان کے اندر جمع بھی کر لے، پھر یہ ہے کہ اس کی خوراک، اور خوراک کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ جانور ہے جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے جی۔ جی تو اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھئی سارے جانوروں کو دیکھو، اس میں سے ایک میں بتا رہا ہوں جو آپ کے گھر میں ہے، اس کے اوپر چلتے بھی ہو، پاؤں دیکھیں گے تو اتنے چوڑے ہیں کہ وہ، اور کوئی جانور ہوگا تو وہ اس کے پاؤں نیچے گھس جائیں گے ریت کے اندر، لیکن اس کے نہیں گھستے۔ تو وقت ہمارے پاس کم ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب بتائیں جی جو کچھ تھوڑا بہت علم میں آیا وہ ہمارے سامنے آیا، آپ کو کیسا لگا؟ ایبل، اونٹ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق ہے یا نہیں؟ بے شک جی ہے، بے شک، بالکل ہے۔ اگر اور بھی مخلوقات دیکھیں گے، اگر افریقہ کے اندر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کسی گینڈے کی بات کرتا، کسی ہاتھی کی بات کرتا، تو ان کے اندر بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی ناک بہت بڑی ہے، کسی کا سینگ جو ہے وہ منہ کے اوپر مطلب ہے 2 سینگ جی، رینوسارس جو ہے اس کا ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بھائیو آپ کو ایک کہا اس وجہ سے کہ وہاں ایبل جو تھا پایا جاتا تھا اپنا عرب کے اندر، صحراؤں کے اندر سفر کرنے کے لیے، اور وہ دور دور تک جاتے تھے۔ تو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ اب یہاں جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، کیوں جی؟ جی جی وہ چھپا ہوا کون ہے؟ اللہ، بس جی ہو گئی بات، خلقت کیسے پیدا کیا گیا۔ آگے آسمان بار بار ان کے آئیں گے، جبال بار بار آئے گا، زمین بار بار آ چکی ہے، ہمیں بار بار اس کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ، اور ینظرون ساتھ آئے گا، افلا ینظرون ایک ہی دفعہ کر کے، تو کیا انہوں نے اور آسمان کی طرف، ترجمہ اس کا جو لفظی ہے، اور آسمان کی طرف بریکٹ میں نہیں دیکھا، کیف رفعت، کس طریقے سے وہ، اب عرفہ اعلیٰ و عرفہ کہتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بلند کیا گیا، کیسے وہ بلند کیا وہ گیا۔ کیسے بلند جی کیا گیا بلند ہے؟ کیا گیا جی، کہتے ہیں کہ 500 نوری سال اونچا ہے آسمان۔ آپ چھوٹا موٹا بھی کر لیں تو مجھے بتائیں کہ جس جگہ پہ بھی آسمان جائیں، آسمان کو دیکھیں جاتے ہوئے، کیا اس کے اندر کوئی پلر، کوئی عمود ہے؟ نہیں نہیں سر، کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم جی نے اس دنیا کے آسمان کو، جس طرح پلیز یہ بند کر دیں مائک جہاں سے ڈسٹارشن آ رہی ہے، بیٹا پلیز جہاں سے ڈسٹارشن آ رہی ہے اس مائک کو بند کریں بیٹا پلیز۔ تو نہیں جی وہ نہ کہیں پلیز، وہ جو ہمارے وہ ٹھیک ہے جہاں سے بھی ہوا ہو گیا جی جی۔ تو ہم نے دنیا کے آسمان کو مصابیح، چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، پڑھا تھا نا؟ جی 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 اس کے اندر تم تفاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی اونچ کمی نیچ، کوئی تجیب کمی بیشی۔ اللہ جی تعالیٰ نے کہا کہ فرج البصر ہل تری من فطور، کیا جی تو اس کے اندر کوئی شگاف، تھوڑا بہت کوئی دیکھتا ہے؟ اتنا بڑا آسمان ایک ہی کپڑے کا بنا ہوا۔ تو یہ بھائیو ہمیں بتاتا یہ ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنا،
یہ رفعت ہے، اس کو بلند کیا گیا ہے، اور کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی۔ جی جی آگے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف بریکٹ میں نہیں دیکھا، کیف نصبت نصب کرنا، گاڑنا، جی کس طرح وہ گاڑے گئے۔ السماء مؤنث ہے، ابل مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ات رفعت، جبال جبل کی جمع ہے مؤنث ہو گیا، نصبت ارض یہ بھی مؤنث ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سطحت سطح سے بنا ہے، تو کیسے وہ بچھائی گئی۔ سطحت کا ترجمہ ہے جی کیسے وہ وہ بچھائی کیسے گئی؟ بچھائی گئی۔ کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ ہم روز زمین پر چلتے ہیں اور بڑے آرام سے چلتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تو اللہ نے کہا کہ چلو ہر تو کو وہ بائی ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے خود بخود جی؟ ہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں جی چل رہے ہیں تو ہم نے سفر کر لیا، ٹھیک، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کم از کم ان چیزوں کی طرف دیکھو۔ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا، اونٹ کا، آسمان کا، جبال کا اور زمین کا۔ کہا یہی کافی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو اب میرے ساتھ پڑھیں۔ افلا ینظرون الی الابل، ترجمہ پڑھیں۔ تو کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ تو کیا انہوں نے اونٹ کی نہیں نہیں نہیں، تو ینظرون کیا وہ ہے، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہاں وہ ایسا نہ کریں کہ بھئی اب ایک بندے نے کہا تو وہ ہو گیا، ذہن میں سے نکل گیا۔ ینظرون مضارع ہے، جمع ہے، تو کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، وہ کیسے وہ پیدا کیا کیسے گیا پیدا ہے۔ کیا گیا؟ وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور وہ اور آسمان کی طرف آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ جی ابھی آسمان کی طرف ہی کریں اس لیے کہ ترجمہ کرنا ہے، تو اور آسمان کی طرف کیف رفعت، کہ وہ کیسے بلند کیا گیا؟ وہ کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف کیف نصبت، وہ کیسے وہ گاڑے کیسے گئے؟ گاڑے گئے ہیں۔ وہ کیسے گاڑے گئے، جتنے اوپر ہیں اس سے 1.5 گنا نیچے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ابھی پتا چلا، ابھی پتا چلا، مطلب کچھ 100 سال کر لیں، انفرا ریڈ ریز جب آئی ہیں تو تب پتا چلا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے جبال، اور وہ بتایا تھا کہ بھئی یہ زمین کا کیا ہے، زمین کے لیے کیا ہے جی، ویٹ ہیں، ویٹ، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ زمین، تو زمین کیا کرتی جو گھوم رہی ہے، وہ آپ کو لے کے ایک طرف جھک جاتی، پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہم کہاں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبال جو تھے وہ بطور ویٹ کے اس پہیے کے اوپر لگا دیے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف وہ کیسے وہ بچھائی گئی؟ ہے۔ اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ جی آپ نے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رفعت، اور آسمان کی طرف وہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبَت، اور پہاڑوں کی طرف وہ کیسے گاڑے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بھی وحی کونی ہم نے اس کا نام دیا، کائنات کی طرف سے ایک وحی، اس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بتائیے بے ایمانداری سے۔ شک
होती होती है। बिल्कुल अब अल्लाह ताला एक और चीज बता रहा है। पहले जन्नत का नक्शा किया कि तुम्हारी मंजिल कौन सी है, फिर बताया कि ये तब मिलनी है कि जब मेरी मार्फत होनी है। मार्फत हो जाएगी तो मेरे हुक्म की तुम अतात करोगे, और मैंने कहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी है, लिहाजा सुन्नत की भी अतात करोगे। बेटा ऊपर करें जरा। अब एक और मेहरबानी वो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनको कहा फज़क्किर, वक्फ है आगे, फज़क्किर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू याद दहानी करा, तू जी, याद दहानी नहीं फज़क्किर, हाँ जी, तू याद दहानी करा। इन्नमा अंता मुज़क्किर, बेशक तू याद दहानी कराने वाला है। अब ये याद दहानी किस चीज की है, साथी बताएंगे? जी, क़यामत की। चलो जी, ठीक हो गया। आपने मुश्ताक भाई ने कहा कि भी क़यामत की याद दहानी का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर ये सारी नेमतें खिदमत अल्लाह ताला ने अगर इंसान की कर दी है तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, और ये करना चाहिए कि मैंने इन नेमतों की जवाबदेही करनी है अल्लाह के सामने। उससे पहले याद दहानी यह है कि अल्लाह की याद दहानी करा कि अल्लाह मौजूद है, खालिक है, मालिक है जी, इस दुनिया का ये सारी चीजें उसी की हैं। उसने थोड़ी देर के लिए आपको दे दी कि आप इनको इस्तेमाल कर लें, फिर मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे उनको इस्तेमाल करेंगे या कोई और इस्तेमाल करेगा। तुमने दिल लगा लिया तो इसको अपना हदफ मत समझो। ऐसे ही है जी। जी, तो फज़क्किर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू याद दहानी करा। इन्नमा अंता मुज़क्किर, बेशक तू याद दहानी कराने वाला है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं अब आपसे पूछूंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद नहीं है इस वक्त कि वो बोल पाएं और जैसे मक्का के लोगों को, मदीना के लोगों को उस वक्त तबलीग करते थे, अब किसने तबलीग करनी है? उनके उम्मतियों ने, हर मुसलमान ने। हर मुसलमान ने, उनके उम्मतियों ने जी, बिल्कुल उम्मत के जो लोग हैं उन्होंने काम करना है। तो हम भाइयों वो काम नहीं कर रहे। हम खुद जन्नत में जाने के लिए ये कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। ऐसे ही है? जी, मुझे बताएं प्लीज। हम ना जन्नत में जाने के लिए ये नमाज अभी पढ़ रहे हैं, सारी नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन साथ के घर वाला, साथ के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ बंदा अगर कोई अपना मुनकर बात कर रहा है तो आपने नहीं अलिल मुनकर करना है या नहीं करना? करना है। बिल्कुल करना है। उससे पहले आमिर बिल मारूफ, अगर अल्लाह की पहचान हो गई है तो अल्लाह की पहचान लोगों को भी करवानी है या नहीं करवानी, वो हमारा काम है। वो ये है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तर्जमा आपको आता है जी? जी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनू शुहदा अलन्नास। तर्जमा आता है ना जी? जी, और आ गया वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। ये है भाइयों चीजें। तो ये ऐसे ना जाने कि भाई हम अपना पल्लू पैरा कर फज़क्किर, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो उन्होंने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने कहा कि अब यहूदियों से ये काम लेके मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उनको ये ताज पहना दिया हुआ है, तो ताज के हकदार बने तब जब दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़े हैं तो अपने आप को ज्यादा बनाएं, हम सुस्त हैं तो अपने आप को चुस्त बनाएं। अगर कोई झिझक है तो उस झिझक को दूर करके कोई
بنا کے اس قسم کے حلقے، آپ ماشاءاللہ سارے ہی آپ استاد ہیں، تو اب قرآن مجید بھی ختم ہو رہا ہے، تو آگے اگر اس قسم کے حلقے قائم ہو جاتے ہیں تو یقین کریں آپ سب کو جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا اتنا ہم سب کو ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب کچھ لوگ نہیں جو اس نصیحت کو پکڑتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لست علیہم اب سواد بھی ہے، سین بھی ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیں گے تو مسیطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو ان پر کوئی نگران نہیں ہے، بلکہ بے مسیطر ہے تو لستا لیسا کی وجہ سے آیا کہ تو ان پر ہرگز نگران نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایمان لاتے ہیں تو لائیں، لیکن تم اپنی یاد دہانی پوری طاقت کے ساتھ کرواؤ گے۔ آگے ہے الا من تولا وکفر، مگر جس نے تولا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ منہ پھیرا منہ پھیرا، منہ پھیرا وکفر اور اور کفر کفر کیا، کیا، تو اللہ کیا کرے گا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فَيُعَذِّبُهُ تو وہ اللہ، یہ موجب فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ تو اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب الاکبر بہت بڑا عذاب۔ جی اب اسے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ایاب، ایاب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ جی بے شک الینا ہماری ہی طرف، ایابہم ان کا لوٹنا ہے، جو نہیں منہ موڑتے ہیں کفر کرتے ہیں انہیں لوٹنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ ثم پھر انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، حسابہم ان کا حساب لینا، یعنی کہ ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔ ذرا جلدی پڑھ لیجئے، فذکر تو تو یاد دہانی کرا، تو یاد دہانی اے نبی کرا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ٹھیک ہے۔ دی یاد دہانی کرا، انما انت مذکر، بے شک بے تو شک تو یاد یاد دہانی دہانی کرانے والا ہے، بے شک تو یاد دہانی کرانے والا ہے، لست علیہم بمسیطر تو تو ہرگز ان ہرگز پر ان پر نگران نہیں نگران ہے۔ پر نہیں ہے، نگران نہیں۔ تو ہرگز ان پر کوئی نگران نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، جی مسلط ہونے والا نہیں ہے، الا من تولا وکفر مگر مگر جس نے منہ منہ پھیرا پھیرا اور اور کفر کیا، مگر کفر جس کیا، نے منہ پھیرا اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ تو تو اللہ اللہ اسے اسے تو عذاب دے اللہ عذاب گا، دے اسے گا، بہت بہت بڑا بڑا عذاب عذاب۔ عذاب۔ دے گا، بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ بے بے شک شک ہماری ہماری ہی ہی طرف طرف ان کا ہماری ان کا لوٹنا ہے۔ طرف بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر پھر بے شک بے بے شک شک ہم ہمارے پر ہی ہی ان ذمہ کا ان کا حساب ہے۔ حساب ہے۔ پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہاں سے آپ نے کرنا ہے، اور بے شک وائل السما سے کر لیں، وقت اتنا ہی ہوگا، 1 جی منٹ ہے۔ جی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور انہوں نے آسمان کی طرف وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیسے وہ